ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه رعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان عروبه، والصلاة والسلام على سيد الأنام مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي الزهراء وأبي القاسم محمد، اللهم صل وسلم على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى وصقر الأنزع البتين الأشرف المكين الأشجع المتين الناصر المعين أزهد الزاهدين زين العابدين مولى الموحدين ياسوق المسلمين قاتل الناكسين والمارقين والقاسطين وخلیفۃ الرسول رب العالمین الوالی الولی السید الرضی الامام الجلی مظہر العجائب مرد القطائب صاحب معجزات الغرائب منکس الرایات صاحب المعجزات والممدوح فیہ حلتا والزاریات غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب مولانا علی ابن ابی طالب وعلى آلہ واصحابہ واعوانہ وانصارہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى لقاء یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب مبین وهو اصدق القائلین وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اخی ہارون هو افصح منی لسانا فارسله معی رضا ان یصدقنی انی اخاف ان یکذبون۔ صلوات علیہ۔ اگر امکان ہو اور آپ لوگوں کو مناسب لگے تو اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھتے ہیں۔ برادران ایمانی اور معزز و مکرم سامعین کرام، ظاہر ہے جلوس ہماری کی یہ پہلی مجلس کہ جسے آپ بندہ حقیر سے سماعت فرمانے جا رہے ہیں۔ ابتدائی مجلس میں رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات اس جلوس ہماری میں جس نے جس عنوان سے شرکت کی ہے، پروردگار اس کی شرکت کو قبول فرمائے، اور جو افراد اس فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں یا جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والے ہیں،
اگر وہ پریشان حال ہیں تو خالق کائنات ان کی پریشانیوں کو اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں دور فرمائے۔ جو بیمار ہیں مولا سجاد کے صدقے انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا ہو۔ اور دعاؤں میں سب سے بہتر دعا یہ ہے کہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمارے اعمال کو ایسا بنائے کہ ہم بھی مولا کے ناصر و مددگار میں شمار ہو سکیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل جل کر کے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ عزیزان محترم، بغیر کسی مقدمے اور تمہید کی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اب کیا کیا جائے، مجبوری بن چکی ہے کہ جلوس کی جو پہلی مجلس ہوتی ہے، جلوس کرنے والے کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ کم ہی لوگ آ کر کے بیٹھیں گے۔ اس بات کا مکمل جلوس کرنے والے کو اطمینان ہونا چاہیے، آ جائیں چلے جائیں، اب آ جائیں، سوسخانی ختم، مجلس شروع، ایسا ہے ویسا نہیں۔ جلوس ہمارے یہاں بن چکا ہے، ظاہر ہے رواج بن چکا، تو اب کیا کیا جائے، جسے آنا ہے وہ آئے گا، جسے نہیں آنا ہے زبردستی تو کھینچ کر کے نہیں لائیں گے۔ زبردستی کھینچ کر کے کسی کو نہیں لایا جا سکتا، جسے بھی لائے گا عشق حسین لائے گا، جسے بھی لائے گا عشق حسین لائے گا۔ اور کبھی بھی میں اپنی بات کہتا ہوں کہ کبھی بھی میں سوچتا ہی نہیں کہ میں تھوڑے سے لوگوں کے درمیان مجلس پڑھ رہا ہوں، اور کبھی یہ بھی نہیں سوچتا کہ بہت سارے لوگ ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے تو لاؤ آج کچھ پڑھا جائے۔ نہیں، مجلس ہوتی ہے، کوئی مجلس نہ چھوٹی ہوتی ہے نہ بڑی ہوتی ہے۔ سب سے بڑی مجلس وہ ہے کہ جسے اللہ قبول کر لے جائے، اور فائدہ ہی کیا ہے اگر ریاکاریوں میں مجلس گزر جائے، مکاریوں دکھاوے میں اگر ہو جائے تو پھر کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، پھر وہ مجلس نہیں ہے۔ آپ کا اپنا عمل ہو سکتا ہے، حسین کی مجلس نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ دکھاوا ہے، ریاکاری، ہم دکھانا چاہتے ہیں۔ اچھا، کبھی بھی میں کہنا یہ چاہوں گا آپ سے کہ میرے اوپر اس بات کا اثر نہیں پڑے گا کہ کم لوگ بیٹھے ہیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگوں پر بھی یہ احساس نہ ہونے پائے کہ کم لوگ بیٹھ کر کے سن رہے ہیں۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا اور آپ حضرات کی توجہات چاہتا ہوں۔ قرآن مجید نے اکثر مقامات پر اکثریت کی مذمت کی ہے۔ قرآن مجید نے اکثر مقامات پر، بہت زیادہ جگہوں پر اکثریت کی مذمت کی ہے، اکثریت کی برائی ہے۔ قرآن کہتا ہے اکثرہم غافلون، اکثریت ایسی ہے کہ جو غافل ہے۔ اکثرہم لا یشعرون، اکثریت ایسی ہے کہ جن کے پاس شعور نہیں ہے۔ اکثرہم لا یعقلون، اکثریت ایسی ہے کہ جن کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ قلیلا ما تشکرون، ہمارے بہت تھوڑے سے بندے ہیں کہ جو ہمارا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، نکال دو صاحب ایمان کو، عمل صالح کرنے والے کو، حق کی وصیت کرنے والے کو، صبر کی سفارش کرنے والے کو۔ تو قرآن کی نگاہ میں اکثریت معیار نہیں ہے، میں توجہ چاہتا ہوں، قرآن کی نگاہ میں اکثریت معیار نہیں۔ پہلا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، قرآن کی نگاہ میں اکثریت معیار نہیں ہے۔ تو جب قرآن کی نگاہ میں تعداد معیار نہیں ہے تو ہم بھی تعداد کو نہیں دیکھتے، استعداد کو دیکھتے ہیں۔ تعداد نہیں دیکھتے، استعداد کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو مطمئن رہیں کہ بہت زیادہ طولانی گفتگو نہیں، اور پورے انشاءاللہ جیسے پڑھنے کا عادی ہوں ویسے پڑھوں گا، بس آپ لوگوں کی تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ جناب موسیٰ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار اخی ہارون ہوا افصح منی لسانا، یہ پالنے والے میرا ایک بھائی ہے کہ جس کا نام ہارون ہے۔ افصح منی لسانا، میرا بھائی ہارون مجھ سے اچھا بولتا ہے۔ موسیٰ کون ہے؟ کلیم خدا، کلیم اللہ، کوہ طور پر جا کر کے اللہ سے گفتگو کرنے والے، کوہ طور پر جا کر کے اللہ سے بات کرنے والے،
جناب موسیٰ، مگر دعا کیا کہہ رہے ہیں؟ رب اخی ہارون ہوا افصح منی لسانا، اے پالنے والے میرا ایک بھائی ہے کہ جس کا نام ہارون ہے، افصح منی لسانا، وہ مجھ سے اچھا بولتا ہے. میں اپنے لفظوں میں ترجمہ کروں شاید بات آپ تک پہنچ جائے. موسیٰ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار میرا بھائی ہارون ہے کہ جس کی خطابت مجھ سے اچھی ہے، پروردگار تو فارسل و معیہ، تو میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے. میری طرف متوجہ ہے، میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے. کیوں؟ ردا ان یصدقنی، اس لیے بھیج دے تاکہ میرا بھائی ہارون میری تصدیق کرے. انی اخاف ان یکذبونی، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھے جھٹلایا نہ جائے. تو موسیٰ کو اس بات کا خوف ہوا نا کہ موسیٰ کو ڈر ہے کہ کہیں موسیٰ جھٹلایا نہ جائے. تو موسیٰ کو جب اپنی تکذیب رسالت کا خوف ہوا تو بارگاہ خدا میں کہتے پروردگار تم میرے بھائی ہارون کو بھیج دے، اس لیے کہ یہ مجھ سے اچھا بولتا ہے. افصح منی لسانا ردا ان یصدقنی، تو اس لیے بھیج دے تاکہ یہ میری نبوت کی گواہی دے سکے. میں بارگاہ جناب موسیٰ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہوں گا اے موسیٰ علی نبینا، ارے اگر نبوت کی گواہی کی بات تھی تو کسی صحابی کو ساتھ میں لے لیتے، وہ صحابی آتا نبوت کی گواہی دے دیتا. 365 صحابیوں میں سے کسی ایک صحابی کو لے لیتے، وہ نبوت کا گواہ بن جاتا. آواز موسیٰ آئے گی، یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں. نبوت کا گواہ جب بھی بنے گا بھائی بنے گا، نوکر نہیں. جب بھی بنے گا موسیٰ کا گواہ، جب بھی بنے گا نبی کا گواہ، تو کون بنے گا؟ بھائی بنے گا. انی اخاف ان یکذبون قرآن ہے، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہیں میں جھٹلایا نہ جاؤں. تو نبی کو جب خوف ہو جائے اپنے جھٹلائے جانے کا تو وہ اپنے بھائی کو بلاتا ہے. بھائی رشتہ بتایا نا، کہتے تھے موسیٰ پروردگار ہارون کو بھیج دے میرے ساتھ. نہیں، رشتہ بتایا. قرآن میں لفظ رکھی ہے، میرا وجہ نہیں رکھی. اخی ہارون، میرا بھائی ہارون ہے. یعنی جب جب نبوت کو جھٹلایا جائے تب تب نبی کا بھائی آ کر کے مدد کرے. کاش بات آپ تک پہنچ جائے، ذرا سا بیدار ہو جائے کہ جب جب نبی کو جھٹلایا جائے تو نبی کا بھائی آ کر کے نبی کی مدد کرے. مانگ لی جناب موسیٰ نے دعا، اللہ دعا قبول کر لے رہا ہے. کہتا ہے قالا، قرآن پھر اگلی آیت، سنشد اصدق باخی، موسیٰ تمہاری مدد تمہارے بھائی کے ذریعے کر دیں گے. موسیٰ ہم تمہاری مدد، ایک صلوات پڑھنے پر وہ ابتدا میں باتیں اس لیے کہی تھی تاکہ آپ سب میری طرف متوجہ رہیں. میں کوشش، کھلا ہوا میدان ہے، اب ظاہر ہے کوئی آئے گا کوئی جائے گا، کبھی کچھ ہوگا کبھی کچھ ہوگا، لیکن تھوڑی سی دیر کے لیے میری طرف متوجہ ہو جائے تاکہ میں آپ تک کچھ پہنچا سکوں. تو جناب موسیٰ نے دعا مانگی. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سنشد اصدق باخی، موسیٰ تمہاری مدد تمہارے بھائی کے ذریعے کر دیں گے. اے اللہ، ارے اے مسلمان کم سے کم دن بھر میں 5 بار جب مسجدوں میں جاتا ہے تو 10 مرتبہ کہتا ہی کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے پالنے والے صرف تیری عبادت، صرف تجھ سے مدد. تو جب موسیٰ مدد کے لیے مانگ رہے ہیں تو تو کہہ دیتا سنشد اصدق، ہم تیری مدد کر دیں گے. یہ بیچ میں بھائی کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے آسان لفظوں میں پڑھ بھی نہیں سکتا ہوں. قالا سنشد اصدق باخی، موسیٰ دعا مانگے، اللہ کہ تمہاری مدد تمہارے بھائی کے ذریعے ہوگی. پروردگار دنیا کا مسلمان مدد تجھ سے مانگے، تو موسیٰ کی مدد موسیٰ کے بھائی کے ذریعے کرے. کاش بات پہنچائے. تو موسیٰ کی مدد موسیٰ کے بھائی کے ذریعے کرے. آواز آئے گی، یاد رکھنا قرآن کسی ایک دور کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے معجزہ. جب بھی کوئی بات ہو تو قرآن کی آیتیں مصداق بن جائیں گی. موسیٰ نے مانگا اپنے بھائی کو تاکہ وہ آ کر کے مدد کرے. تو جب موسیٰ کی مدد کے لیے افصح منی لسانا، کوئی بولنے والا آئے
سنا گیا، قرآن سنا گیا۔ وہ بولنے والا جب بول رہا تھا تو اس کے زبان سے کلیاں چٹک رہی تھی، اور جب اس نے عالم جوانی میں قدم رکھا تو ممبر کوفہ پر آ کر کے کہہ رہا تھا لا افتیت اہل التوراۃ بتوراتہم واہل الانجیل بانجیلہم واہل الزبور بزبورہم واہل القرآن بقرآنہم۔ سنو، آج فخر ہارون کہہ رہا ہے اے توریت والو آؤ سوال کرو، علی جواب توریت سے دے گا۔ اے زبور والو آؤ سوال کرو، علی جواب زبور سے دے گا۔ اے انجیل والو سوال کرو، علی جواب انجیل سے دے گا۔ اے قرآن پڑھنے والوں مسلمانوں آؤ علی سے سوال کرو، علی قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے تمہارا جواب دے گا۔ پھر مولا نے فرمایا علی یہاں تک بولے گا کہ قرآن کی آیتیں بول پڑے، صدقہ علیون، علی ہی صدیق ہے۔ سلام بر محمد۔ وہ بولنے والا ہے۔ اچھا مدد کر دی، بھائی کے ذریعے لفظ رکھی نا، بھائی کے ذریعے، بڑی تیزی سے گزروں گا، بھائی کے ذریعے مدد کر دیں گے تمہاری، بھائی کے ذریعے قانون بنے گا کہ جب نبی پر مشکلات پڑے تو بھائی بھائی کو بلائے۔ میں لفظ بھائی سے استفادہ کر رہا ہوں۔ جب مصیبت پڑے تو بھائی بھائی کو بلائے۔ 39 دن تک نبی مصیبت میں رہا، تو جب مصیبت حل نہ ہو سکی موسیٰ ہارون کو بلا رہے ہیں، اور ادھر کائنات کا نبی کہہ رہے ناد علی مظہر نجائب۔ تو جب میرا نبی علی کو اپنی مدد کے لیے بلائے تو اس کا مطلب یہ ہے یا علی مدد کہنا سنت رسول ہے، بدعت ہے۔ بلایا مدد کے لیے، اللہ نے مدد کر دی، اللہ نے مدد کر دی، موسیٰ کی مدد کی ہارون کے ذریعے سے۔ اچھا مدد ہو گئی۔ اب پھر قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ جعل لکم سلطانا، ہم تمہیں ایسی بادشاہت عطا کریں گے، لا یصلون الیکما، کہ کوئی امتی تم دونوں تک پہنچ نہیں سکتا۔ کون دونوں؟ نبی، نبی کا بھائی۔ تم دونوں کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ کس کی؟ نبی کی، نبی کے بھائی کی۔ نہ نبی کی برابری کوئی کر سکتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں، نہ نبی کی برابری کوئی کر سکتا ہے، نہ نبی کے بھائی کی برابری کوئی کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں ساتھ کیا ہوا، نبی ہم جیسا تھا۔ ارے نبی پیدا ہوا، ہم بھی پیدا ہوئے، نبی چلا گیا دنیا سے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ نبی کھاتا تھا، ہم بھی کھاتے ہیں۔ نبی پانی پیتا تھا، ہم بھی پانی پیتے ہیں۔ نبی راستے چلتا تھا، ہم بھی راستہ چلتے ہیں۔ نبی دیکھتا تھا، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ نبی نے بھی شادیاں کی، ہم نے بھی شادیاں کی۔ نبی کے بھی بچے ہوئے، ہمارے بھی بچے ہوئے۔ غور تو کر، نبی کے بچے چھپانے جیسے نہیں، تیرے بچے دکھانے جیسے نہیں۔ صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ اس سے بہتر انداز میں ایک صلوات پڑھیں۔ تو موسیٰ کو بولنے والے کون ملے؟ ہارون۔ پیغمبر کو بولنے والا کون ملا؟ علی۔ موسیٰ شریعت لے کر کے آتے رہے بڑے مختصر انداز میں، اور کائنات کا نبی شریعت موسیٰ کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیمات کو پہنچاتا رہا۔ اور جب یہ تعلیمات پہنچ گئی تو ایک بولنے والا بعد پیغمبر بول رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہم سے پوچھ لو جو پوچھنا چاہتا ہو، ہم تو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتے ہیں، پوچھ لو۔ وہ بولنے والا بول رہا تھا۔ تو 11 ہجری کے بعد یہ ذمہ ملا اس بولنے والے کو۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، 11 ہجری کے بعد ذمہ ملا اس بولنے والے کو۔ 40 ہجری تک اس بولنے والے نے اپنے کاندھوں پر ذمہ داری کو لیا کہ شریعت مصطفیٰ کو بچایا جائے۔ میں اب اپنی منزل پر آ رہا ہوں، شریعت مصطفیٰ کو بچایا جائے۔ وہ بولنے والا جب 40 ہجری میں وہ چلا گیا تو پھر اب کوئی ایسا آئے کہ جو علی جیسا ہو۔ 50 ہجری میں جب وہ چلا گیا تو اب ایک اٹھا کہ جو سارے نبیوں کی
اور 2 امامت کی لاج اس جملے میں سمیٹ رہا تھا کہ بھرے دربار میں کہہ رہا تھا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو جب ہارون کو بولنے والے موسیٰ ملے، موسیٰ کو بولنے والے ہارون ملے، محمد کو بولنے والے علی ملے، تو پھر حسین کو بھی تو کوئی بولنے والا ملنا چاہیے۔ بھئی ابھی آپ نے سنا ہے 2 خطبے پڑھنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں 1 خطبہ پڑھوں گا، اگر بیدار ہے تو سناؤں گا اور بڑی جلدی اپنی بات کو سمیٹ دوں گا۔ جب موسیٰ کو ہارون ملے بولنے والے، تو پیغمبر کو علی، انہوں نے دین پہنچایا ہے، تو اب دین بچانے والے کو کوئی بولنے والا ملنا چاہیے۔ ابھی آپ قبلہ سے امام سجاد کے عنوان سے اشعار سماعت فرما رہے تھے، مفہوم مجھے یاد رہ گیا کہ یہ تھا کہ یہ بولنے والا جب بولے گا تو حکومت پلٹ کر کے رکھ دے گا، یہ بولنے والا جب بولے گا تو حکومت پلٹ کر کے رکھ دے گا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں یہاں سے، یہ بولنے والا جب بولے گا تو حکومت پلٹ کر کے رکھ دے گا۔ انہوں نے دین پہنچایا، انہوں نے دین بچایا۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، جا کر کے امت مسلمہ سے سوال کرے آج مسجدوں میں اذانیں کس کی وجہ سے ہیں؟ ایک جواب متفقہ علیہ فیصلہ، حسین کی قربانی نہ ہوتی تو مسجدوں سے اذان کی آواز نہ آتی، محراب سے تمہیں نماز نہ ملتی۔ قرآن کو کس نے بچایا؟ گھٹنوں کے سنا پر قرآن کی تلاوت کرنے والا۔ یہ دین و شریعت کس نے بچایا؟ وہ محافظ دین تھا، وہ وارث دین تھا کہ جس نے دین کو بچایا۔ میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، جس نے گھر گھر، میں جملہ کہہ رہا ہوں، جس نے گھر گھر دین پہنچایا ہو، جس نے گھر گھر تک دین پہنچایا، دین بچایا، وہ حسین ابن علی ہے، اور جس نے گھر گھر حسین حسین پہنچایا وہ سید سجاد ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ سید سجاد نے گھر گھر حسین پہنچایا۔ کیا ایسا ہو گیا تھا؟ یہ ایام جو اب چل رہے ہیں، ایام عزا کے آخری دن ہیں، اور ان دنوں میں آپ علماء، خطباء، ذاکرین سے رہائی کے مصائب سنتے ہیں۔ ایسا کیا ہو گیا تھا جس نے قید کر کے رکھا تھا اسے رہا کرنا پڑا؟ مصیبتیں ختم ہو گئی تھیں؟ ختم ہو گئی تھی مصیبتیں؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسا سما بندھا تھا کہ یزید مجبور ہو گیا انہیں رہا کرنے پر۔ وہ سما کسی اور نے نہیں باندھا، وہ سما باندھا ہے زینب و سجاد نے۔ 2 خطبے تاریخ اسلام میں بعد کربلا بڑے اہم ہیں۔ ایک خطبہ ہے بی بی زینب کا کہ بی بی نے بھی یزید کے دا خطبہ ہے مولا سجاد کا کہ مولا سجاد نے بھی یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے دیا۔ مگر زینب و سجاد کے خطبے میں ایک بنیادی فرق ہے، وہ فرق سن لو ذرا۔ زینب و سجاد کے خطبے میں ایک بنیادی فرق ہے۔ سجاد نے یزید سے یہ بتایا کہ ہم کون ہیں، زینب نے یزید سے یہ بتایا کہ تو کون ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ میں نے اگر اشتباہ نہ سنا ہو تو بچے نے بابا سے بلند کہا ہے، با آہستہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج آپ کو وہ سنانے جا رہا ہوں کہ جو سجاد نے بتایا کہ ہم کون ہیں۔ مولا سجاد نے بتایا کہ ہم کون ہیں، اور اچھا کیسے عالم میں سجاد نے خطبہ دیا ہے۔ معاف کرنا اگر آنکھوں میں آنسو آ جائے، کیا کیا منظر سید سجاد نے دیکھا ہے۔ چھنتی ہوئی ردا، جلتے ہوئے خیمے، باپ کا سر نیزے پہ، چچا کی شہادت، زینب کی بے ردائی،
سکینہ کی اسیری خود پہ تازیانے اور کوڑے، کیا مصیبتیں دیکھ کر کے سجاد اٹھے۔ اب ایسے عالم میں کسی سے بولنے کی طاقت نہیں رہ جاتی کہ جائے کہ حاکم کے سامنے بول پڑے، کسی کے اندر طاقت نہیں رہتی ایسے مراحل سے گزرنے کے بعد۔ اب حاکم کے سامنے بولنا ہے اور ایسا بولنا ہے کہ دنیا یاد رکھے کہ کوئی بولنے والا بول رہا تھا، کوئی بولنے والا بول رہا تھا۔ اسیر کیا گیا، قیدی بنایا گیا، شام میں پروپگنڈا سازش، جانتے ہو امام علی کے خلاف مولا سجاد نے اپنے خطبے میں امام علی کی فضیلتوں کو پڑھا ہے۔ امام علی کے خلاف شام میں سازش یہاں تک ہو گئی تھی کہ جب مولا کے خبر شہادت شام میں پہنچی ہے تو لوگ یہ کہتے تھے علی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سوچئے کس حد تک سازش ہے، کس حد تک پروپگنڈا ہے۔ یہ جو اسیر کر کے لائے گئے انہیں خارجی اور ناصری بتایا جا رہا ہے۔ کیا سازشیں کی گئی؟ اپنوں میں علی علی کرنا اور ہے، غیروں سے جا کر کے علی علی کروانا اور ہے۔ آئے سید سجاد دربار میں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، توق پڑا ہوا گردن میں، دربار میں انہیں لایا گیا۔ سید سجاد کا یہ قافلہ جب دربار میں پہنچا تو اتنے میں یزید اپنے درباری خطیب سے کہتا ہے جا اور جانے کے بعد بتا کہ ہماری فضیلتیں کیا ہیں، بتا جا کر کے شام میں رہنے والوں کو اس بلندی سے کہ ہم کون ہیں اور جنہیں ہم نے قید کیا ہے وہ کون ہیں۔ وہ درباری خطیب آیا اس بلندی پر اور جانے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا۔ اب جو پڑھتا جا رہا تھا ایک مرتبہ سید سجاد نے ہتھکڑی اور بیڑی کو سنبھالتے ہوئے یہ کہا یزید ہمیں بھی اجازت دے، ہم بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اب سنے یہاں سے مولا سجاد کا وہ عظیم خطبہ، یزید ہمیں بھی دے اجازت، ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ یزید ڈر گیا، روایت کا جملہ پڑھ رہا ہوں، یزید ڈر گیا، اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اتنے میں یزید کا بیٹا معاویہ آ کر کے کہتا ہے اے بابا ارے اجازت کیوں نہیں دیتے، یہ ضعیف کیا کہے گا، یہ نقاہت سے لرزتا ہوا شخص کیا کہے گا، اسیر کر کے رکھا، قیدی بنا کر کے رکھا، یہ کیا کہے گا۔ یزید جواب میں یہ کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے انہیں علم ایسے پلایا گیا ہے کہ جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانا کھلائے، ان کی ہڈیوں میں علم ایسے راسخ ہے، گھٹی میں علم ایسے پلایا گیا۔ قد زق العلم زقا زقا، انہیں ایسا علم دیا گیا۔ ڈرا یزید اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اتنے میں درباریوں کا اصرار بڑھا، اے یزید دے دے اجازت، اسے بھی کہنے دے، یہ کیا کہے گا، لرزتا ہے جو نقاہت سے۔ اب جو سید سجاد کو اجازت ملی تو سید سجاد اس بلندی پر آئے، درباری خطیب کو نیچے اتارا، سید سجاد بلندی پر گئے اور جانے کے بعد پہلا جملہ میرے مولا نے کہا کہ سید سجاد اب ممبر پر آ گیا ہے۔ میں جملہ کہنے جا رہا ہوں ذرا بیدار ہو جائے۔ سید سجاد اب ممبر پر آ گیا، خطیب کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا ارے تو اس لکڑی کے ڈھیر سے کیا کہہ رہا تھا، کیا بکے جا رہا تھا۔ اب سید سجاد آیا، میں کہوں گا مولا ارے جب تک وہ بیٹھا تھا لکڑیوں کا ڈھیر کہتے رہے، جب خون آ گئے تو ممبر ہو گیا، شاید آواز سجاد آئے۔ یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ممبر وہی ہوتا ہے جہاں سے علی علی کیا جائے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ جزاک اللہ۔
یا سید سجاد نے خطبہ یزید کی طرف مخاطب ہوئے، خطیب سے کہتے ہیں اے خطیب اشتریت برضات المخلوق بسخط الخالق، تو نے بندوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا۔ کس سے کہا؟ درباری خطیب سے۔ کیا کہا؟ بندوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا۔ سید سجاد نے اصول بتایا، منبر پر جانے کے بعد بندوں کو نہیں اللہ کو راضی کرو۔ کیا کیا تو نے؟ غضب خدا خرید لیا۔ لعنت ہو تجھ پر، ویلک ایھا الخطیب، لعنت ہو تجھ پر۔ اچھا یہ بول کیوں رہا تھا؟ باطل کے ساتھ کیوں تھا؟ باطل کے ساتھ اس لیے تھا کیونکہ یہ یزید کے کھنکھناتے ہوئے درہم و دینار پر بک گیا تھا۔ میں بڑے اطمینان سے جملہ کہہ رہا ہوں، باطل کے کھنکھناتے ہوئے درہم و دینار پر یہ بک گیا تھا۔ فیصلہ ہو گیا، جو باطل کے ڈالر پر بک جائے وہ یزید کا درباری خطیب ہوتا ہے، حسین کا ذاکر نہیں ہوتا۔ سلام ہے آپ کی سماعت کو، صلوات پڑھیں اور محمد والے آئے مولا سجاد، چڑھے منبر پر، اور چڑھنے کے بعد طائرانہ نگاہ دوڑے۔ بس ختم کر رہا ہوں۔ طائرانہ نگاہ دوڑائی، شامیوں کو دیکھا، شامیوں نے اپنے کان کھڑے کیے کہ دیکھیں تو صحیح یہ قیدی کیا بولتا ہے، دیکھیں تو صحیح یہ قیدی کیا کہتا ہے۔ بسم اللہ کیا، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد سید سجاد نے فرمایا ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار محمد، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سد هذه الأمة، من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي۔ أيها الناس أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم وصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من انتصر وارتدى، أنا ابن خير من انتعلى واهتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من نسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من سار خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من سار بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عينه، أنا ابن صالح المؤمنين وفارس النبيين وقامع الملحدين وتاج البكائين وزين العابدين وأصبر الصابرين وأفضل القائمين من آل ياسين رسول رب العالمين، أنا ابن المبيت بجبريل والمنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي الحرم المسلمين، أنا ابن قاتل الناقصين والمالقين والقاصدين وخليفة رسول رب العالمين، سمت سخي بي مهلول رسي مقدام سابق صبام محسب القوام خاطع الأسلام مفرق الأحزاب، أربتهم منانا وأسبتهم جنانا وأشدهم شكيما وأمزاهم عظيما، أسد باسد يلعنهم في الغراب۔ سنو سجاد کس کا بیٹا ہے؟ أنا ابن إمام المشهرين أبو السبتين زاكا جدي علي بن أبي طالب، شام کے دربار میں بیٹھے ہوئے درباری یا خطبہ دینے والا سجاد۔
کس نے کس کو قید کیا ہے؟ یزید تو نے ہمیں رسیوں سے جکڑا، ہم نے تجھے لعنت کا طوق پہنا دیا۔ آج ایک سجاد بول رہا ہے، آج ایک سجاد گفتگو کر رہا ہے۔ اے لوگوں، 6 خصوصیت ہمیں عطا کی گئی اور 7 فضیلت، اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کی تفصیل میں جاؤں۔ 7 فضیلت عطا کی گئی۔ ہماری خصوصیت یہ ہے کہ ہمیں علم دیا گیا، ہمیں علم دیا گیا، ہمیں سماحت عطا کی گئی، بخشش کا طریقہ۔ اے ہارون، ہم ہی وہ ہیں کہ جن کے طفیل میں تم کو فصاحت ملی ہے۔ والفصاحت خصوصیت ہے ہماری فصاحت، والشجاعت، اور ہم کو ہی شجاعت عطا کی گئی۔ میں اب پوری توجہ چاہتا ہوں اور بڑے اطمینان سے ترجمہ کرنے جا رہا ہوں۔ والمحبت فی قلوب المؤمنین، اور ہماری محبت کو پاک باپ کے پاک بیٹوں کے پاک دلوں میں رکھا گیا۔ لفظ مومن کا ترجمہ اس سے آسان نہیں کر سکتا۔ ہماری محبت کو، اور ہمیں فضیلت عطا کی گئی کہ احمد مختار ہم میں سے ہے، جعفر طیار ہم میں سے ہے۔ ہاں گھبراؤ نہیں شام میں بیٹھنے والوں، تم تک خبر کچھ اور پہنچی ہے، صدیق اکبر بھی ہم میں سے ہے۔ میں نہیں مولا سجاد کہہ رہے ہیں، صدیق اکبر تم تک خبر کچھ اور پہنچی ہوگی، صدیق اکبر بھی ہم میں سے ہے، اور امت کے 2 نواسے ہم میں سے، مہدی امت ہم میں سے، فاطمۃ الزہرا ہم میں سے۔ اب پھر فرمایا من عرفنی فقد عرفنی، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، ومن لم یعرفنی انباتہ بحسبی ونسبی، اور جو نہیں جانتا سجاد اسے اپنا حسب بھی بتائے گا، اپنا نسب بھی بتائے گا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، من لم یعرفنی انباتہ بحسبی ونسبی، جو نہیں جانتا سجاد اپنا حسب بھی بتائے گا، سجاد اپنا نسب بھی بتائے گا۔ گویا سجاد یزید کو چیلنج کر رہے ہیں، سجاد میں اتنی طاقت ہے کہ اپنا حسب بھی بتا دے، اپنا نسب بھی بتا دے۔ اے یزید، کیا تیرے اندر اتنا دم ہے کہ تو سب کے سامنے اپنا حسب بھی بتائے؟ میں بتا رہا ہوں اپنا حسب، میں بتا رہا ہوں اپنا نسب۔ کون ہے مولا سجاد؟ کرائیے تعارف، بتائیے کہ آپ کون ہیں، ہم بھی پہچانے آپ کو، کیا نام ہے آپ کا، کہاں سے آپ آئے؟ فرمایا انا ابن مکہ و مینا، میں مکے کا بیٹا، میں مینا کا بیٹا۔ کیا فرمایا؟ میں مکے کا بیٹا، میں مینا کا بیٹا۔ یہ مسلمان بوتلوں میں جو پانی بھر بھر کے لاتے، میں اس زمزم کا بیٹا۔ اللہ جانے کیسے سننا چاہتے ہیں، میں اس زمزم کا بیٹا۔ اور سنت ہاجرہ میں جو پہاڑوں پر دوڑ لگاتے ہیں، وہی صفا کا بیٹا میں ہوں۔ مکے و مینا کہنے کی کیا ضرورت، بتا دیتے مکے سے آئے ہیں، مدینے سے آئے، مگر نہیں، مکے کا بیٹا، مینا کا بیٹا۔ یہ تخت پر بیٹھا ہوا اگر بیت اللہ کا طواف کر کے خود کو حاجی کہے تو وہ کعبہ بھی ہم نے بچایا۔ مکے کا بیٹا، مینا کا بیٹا۔ شاید بتانا چاہتے ہو مولا سجاد، سنو، وہ کعبہ جو آج سب مقدس جانتے ہیں، جانے کی تمنا رکھتے ہیں، کوئی اور نہیں آیا اس میں، میرا جد آیا تھا۔ میں جملہ کہہ دوں، بات آ گئی ہے، سنا ہوگا آپ نے، علی ابن ابی طالب کی ماں آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی فاطمہ بنت اسد، اے پروردگار ہماری مشکلات کو آسان کر دے۔ دروازہ نہیں کھولا، ابو طالب کلید بردار ہے، چابی تالے کی ابو طالب کے پاس، مگر نہیں، تالا نہیں کھولا۔ دیوار شک ہوئی، فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئی۔ کیوں دیوار شک ہوئی؟ اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ حیدر آ رہا ہے۔ میں لفظ در کا استفادہ کرنا چاہ رہا ہوں، حیدر آ رہا ہے، حیدر آ رہا ہے۔ اور یہ دیوار میں در بنا اس لیے بنا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ شہر علم کا در آ رہا ہے، اور در میں نہیں لگتا، در دیوار میں لگتا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ میں مکے کا بیٹا۔
ختم کو گفتگو بہت زیادہ طولانی اب نہیں کرنا. میں مکے کا بیٹا، میں مینا کا بیٹا، میں زمزم کا بیٹا، میں صفا کا بیٹا، میں مروہ کا بیٹا. پہچانو کہ سید سجاد ہیں کون. میں اس کا بیٹا ہوں کہ اللہ نے جسے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی. میں اس کا بیٹا ہوں کہ ملائکہ نے جس کے پیچھے نماز پڑھی، جس کے ساتھ نماز پڑھی. پہچانو کہ میں کون ہوں، پہچانو کہ سید سجاد کون ہے. فرمایا میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے پل بھر کے لیے بھی کفر نہیں کیا. ایک ایک لفظ اگر وضاحت نہیں کرنا چاہتا، ایک ایک لفظ اگر سید سجاد نے رکھی تو بڑی سوچ سمجھ کر کے رکھی. بتایا شام کا ماحول کیا تھا کہ تارک الصلاۃ، نماز بھی نہیں پڑھتے. فرمایا کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے جد نے آنکھ جھپکنے بھر کے برابر بھی کفر نہیں کیا. ایک کافر ہو، تم کسے کافر کہتے ہو؟ آؤ سجاد بتائے گا کہ کون ہے ہم. آؤ بتائے گا تمہیں سجاد کے ہم کون. گفتگو ختم کی. تعارف کرا ایک بار پڑھیے مولا سجاد کا خطبہ کہ کیا کیا امام علی کے فضائل بیان کیے میرے مولا نے. اور پھر اس کے بعد اب جیسے ہی علی کی فضیلتوں کو پڑھنا شروع کیا، اتنے میں یزید نے مؤذنوں سے کہا اذان دو. مؤذنوں سے کہا کہ اذان دو. بھائی وہ مؤذن بھی درباری تھے، ٹائم ہو یا نہ ہو اذان دینی ہی ہے. ٹائم ہو یا نہ ہو انہیں اذان تو دینی ہے، اور وہ دے بھی دیں گے اس لیے کہ ان کی نگاہ میں کردار ان کا ہے کہ جس نے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھی. بھائی دے بھی دیں گے، دینے میں کیا جاتا ہے. اچھا اذان دو، بلایا، مؤذن آئے، اذان دینے لگے. گلدستہ اذان پر کھڑے. سید سجاد نے اذان کے احترام میں اپنے خطبے کو روکا. جیسے ہی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، سید سجاد نے کہا شہدہ ہی شعری ودمی ولحمی، یہ پالنے والے تیری وحدانیت کی گواہی سجاد کربلا سے شام تک دیتا آیا. یہ پالنے والے، یہ میرا خون تیری گواہی دے رہا ہے، یہ میرے پوست تیری گواہی دے رہے ہیں. یہ پالنے والے، میری رگوں میں دوڑنے والا خون تیری وحدانیت کا اعتراف کر رہا ہے. یہ پالنے والے کتنی بھی مصیبتیں آ جائے مگر سجاد توحید کو بچا کر کے لے جائے گا. عزیزان ایمان، مؤذن نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. جیسے ہی مؤذن نے کہا اللہ کی گواہی دی، سید سجاد کہنے لگے پروردگار ہم تیری گواہی دے رہے ہیں. مؤذن نے پھر کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. گھر موڑے سید سجاد اب درباری مؤذنوں کو روک کر کے کہتا رکو، ٹھہرو، ذرا سجاد کی بات تو سنو. اے یزید بتا، یہ جو اذان میں محمد کا نام آ رہا ہے یہ کس کے لانا ہے؟ اگر تو یہ کہتا ہے کہ تیرا لانا تھا تو یزید تو سب سے بڑا جھوٹا ہے. اور اے یزید اگر تو یہ کہہ دے کہ سید سجاد یہ محمد آپ کے جد ہے تو اے یزید سن لے، کربلا میں میرا بابا جیت گیا، تو ہار گیا. صلوات پر محمد زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد. ختم کی گفتگو. سید سجاد نے پوچھا بتا کون ہے، کون جیتا کربلا میں؟ ہم جیتے. مگر ہاں یہ قیدی کب تک بولتا، کب تک اپنے جد کے فضائل کو پڑھتا، کب تک اپنے جد کی فضیلتوں کو بیان کرتا؟ جب فضائل ہو گیا تو مصائب بھی تو ہوگا. آنکھوں میں آنسو آئے. دربار میں بیٹھنے والوں سے کہا جانتے ہو میں کس کا بیٹا ہوں؟ انا ابن مرمل بالدماء، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے باپ کا لاشا کربلا میں خاک و خون میں غلطاں پڑا تھا. سنو گے میں کون ہوں،
سنو گے کس کا بیٹا ہوں؟ انا ابن مقتول بکربلا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے باپ کو کربلا میں بھوکا پیاسا مارا گیا۔ اس سوگواروں میں نے آغاز کیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سید سجاد کو کبھی مصائب کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی ذاکر رائے پڑھے، سید سجاد گریا کرے۔ ایک احساس کرو، شدید گرمی میں بھی آپ نے روزہ رکھا ہوگا، جس کے اندر طاقت ہے، جو نہیں رکھتا اللہ اسے توفیق عطا فرمائے ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھنے کی۔ دسترخوان افطار کا سامان جب آپ کے سامنے لگ جاتا ہے تو سوچا یہ جاتا ہے کہ کتنی گرمی بہت ہے، پیاس بہت لگی ہے، لاؤ پانی پی لو، کچھ نہیں یاد آتا، پہلے روزہ کھول لو۔ سید سجاد کے سامنے جب افطار کے لیے پانی لایا جاتا تو سجاد رو کر کے کہتے تھے میں اس پانی کو کیسے پیوں، میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ میں ایک روایت پڑھوں گا، مجلس کو ختم کر دوں۔ افطار لا کر کے رکھی جاتی، سید سجاد رو کر کے کہتے تھے میں کیسے کھانا کھاؤں، میرا بابا بھوکا مارا گیا۔ بڑے مصیبت کرب و بلا میں گزری ہے، بڑی مصیبت۔ پوچھنے والے نے سید سجاد سے پوچھا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبت آپ پر کہاں گزری؟ رو کر کے فرمایا تھا شام شام شام۔ مولا خیمے کربلا میں جلائے گئے، مولا بابا کربلا میں مارا گیا، اے مولا زینب کربلا میں بے ردا ہوئی، آپ کو کربلا سے اسیر کیا گیا، مگر یہ شام شام کہہ کر کے کیوں ہوتے؟ ایک روایت سن لیں، مجلس تمام کر دوں گا، پوری روایت بھی نہیں کروں گا، 4 سے 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ مجلس کو ختم کر دوں گا۔ ایک راوی ہے کہ جس کا نام ہے نعمان ہے، ہمارا قافلہ روکا گیا، 4 سر نیزے سے اتارے گئے، ایک سر میرے بابا کا تھا، ایک سر میرے چچا عباس کا تھا، ایک سر میرے بھیا علی اکبر کا تھا، ایک سر قاسم ابن حسن کا تھا۔ یہ نعمان یہ 4 سر اتار کر کے لائے گئے، میرے بابا کے سر کو اور میرے چچا کے سر کو لا کر کے ارے میری پھوپھی زینب و کلثوم کے سامنے رکھا گیا۔ اللہ جانے یہاں سے کیسے سنو گے مولا سجاد، 7 مصیبت نہیں پڑھوں گا، 3 سے 4 مصیبت۔ مولا سجاد نے فرمایا 2 سر اور لائے گئے، ایک سر اکبر کا، ایک سر قاسم کا۔ اے نعمان اکبر اور قاسم کے سر کو لا کر کے 4 برس کی بچی سکینہ کے سامنے رکھا گیا۔ ارے جب سر اکبر اور قاسم کو دیکھا، بچی تڑپ کر کے کہتی تھی اے بھیا سجاد، اجرکم الازارہ، یہی حق گریا ہے، یہی حق گریا ہے۔ یہ عزاداروں، ایام عزا کے آخری دن شروع ہے، جہاں بھی مجلسوں میں جاؤ، جہاں کہیں بھی رہو، کم سے کم مصائب میں اپنی آنکھوں سے آنسو نکالو، اس لیے کہ پرسہ پیش کرنا ہے۔ ایک پسلیاں ٹوٹی ہوئی ماں تمہارے پاس آتی ہے۔ یہ نعمان 7 مصیبتیں گزری، نعمان یہیں پر پہلی مصیبت تمام نہیں ہوئی۔ یہ نعمان جو شہداء کے سر نیزوں پر بچے ہوئے، روایت کی لفظ پڑھ رہا ہو، یہ نعمان جو شہداء کے سر بچے ہوئے تھے نا نیزوں پر، ارے وہ ملائین شہداء کے سروں سے کھیلا کرتے تھے۔ اللہ جانے کھیلنے کا طریقہ کیسے سنو گے، وہ ملائین شہداء کے سروں سے کھیلا کرتے تھے۔ یہ نعمان ان کے کھیلنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا، شہداء کی زلفوں میں ہاتھوں کو ڈالتے، سر کو اٹھا کر کے زمین شام۔ یہ نعمان باقی جو
السہرا. خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم اہل بیت کے. خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم اہل بیت کے. مولا فرماتے ہیں نعمان دوسری مصیبت یہ تھی ہم پر. شام میں ایک جگہ میں روکا گیا. ہم نے سوچا کہ ہم کو کچھ آب و غذا دی جائے گی, ہم کو کچھ پانی دیا جائے گا, ہمارے لیے کچھ بندوبست ہوگا, انتظام ہوگا. مگر نہیں نعمان, ارے ہم کو وہاں لے جا کر کے بٹھا دیا جہاں سے غلام بیچے جاتے تھے. وہاں لے جا کر کے بٹھالا کہ جہاں سے غلام بن نعمان برداشت کر لیا میں نے. مگر اے نعمان میری پھوپھی زینب کو وہاں لے جا کر کے بٹھالا جہاں سے کنیزیں بیچی جاتی تھی. سمجھ میں آیا کہ وہ شام کہہ کر کے روتا رہا مولا. نعمان تیسری مصیبت یہ تھی. دو مصیبت اور سنو بڑی جلدی ختم ہو گئی مجلس. نعمان تیسری مصیبت یہ تھی. اے نعمان جب ہمیں شام کے بازار سے گزارا جا رہا تھا نا, مختصر کر کے پڑھ رہا, اے نعمان جب شام کے بازار سے گزارا جاتا تھا نا تو شامی عورتیں اپنے بالا خانوں پر کھڑی ہوتی تھی اور کھولتا ہوا پانی ہمارے اوپر پھینکے. روایت میں جملہ پڑھا ہے میں نے, اے نعمان کھولتا ہوا پانی ہمارے اوپر آتا تھا. ارے جب کھولتا ہوا پانی آئے میری بہن سکینہ تڑپ کر کے کہتی تھی اے بھیا سجاد سکینہ کو بچا لو. اے نعمان یہ مصیبت تمام نہ ہوئی. ارے وہ شام کی عورتیں اپنے گھر کی چھتوں سے جلتا ہوا انگارہ پھینکتی. ایک انگارہ میرے امامے پر آ کر کے گرا. اے نعمان امامہ جل گیا, امامے کی آگ سر میں اتری. اے نعمان آگ سے سر جل گیا. نعمان نے کہا مولا آگ کو بجھایا نہیں آپ نے. کہا بجھاتا کیسے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں. اے نعمان ارے کربلا سے شام تک سجاد سے وہ مصیبتیں گزری. سجاد ہی جانتا ہے کہ سجاد لعنت اللہ علی القوم الظالمین انا للہ وانا الیہ راجعون. تقریر کو خطاب فرمایا رہے تھے عالی جناب مولانا سیف عباس صاحب جان پوری. اب یہاں سے باقاعدہ نوخانی وسینہ زنی کا